بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت عبداللہ بن سعد مصر کے گورنر تھے۔ شمالی افریقہ پر ایک رومی گیروگوری کی حکومت تھی جس کی بیٹی فلپانا بڑی دلیر لڑکی تھی اور جنگ میں مردوں کے دوش بدوش داد شجاعت دیا کرتی تھی۔ مسلمانوں اور عیسائیوں میں زبردست جنگ ہو رہی تھی۔ اگرچہ عیسائیوں کی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ تھی، لیکن پھر بھی مسلمان بہادری اور دلیری سے عیسائیوں کے حملوں کو روک رہے تھے، جس کے باعث لڑائی طول پکڑ رہی تھی۔ جب مدت تک لڑائی کا کوئی فیصلہ نہ ہوا تو گیریگوری نے اعلان کیا، جو رومن سپاہی مسلمانوں کے سپہ سالار حضرت عبداللہ بن سعد کا سر کاٹ کر لائے گا تو اسے مقررہ انعام و اکرام کے علاوہ اپنی بیٹی فلپانا بھی اس کے نکاح میں دے گا۔ دوسری طرف حضرت عبداللہ بن سعد نے دربار خلافت سے امداد طلب کی اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک فوجی دستہ دے کر مسلمانوں کی امداد کے لیے روانہ کیا۔ فلپانا جیسی حسین و خوبصورت اور بہادر لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے ہر رومی نوجوان خواہش مند تھا۔ عیسائی جوانوں میں اس خوشخبری سے ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا ہو گیا اور ان کی ہر ممکن کوشش تھی جس طرح بھی بن پڑے حضرت عبداللہ بن سعد تک پہنچ جائیں۔ اس کوشش میں کتنے ہی عیسائی نوجوان خاک و خون میں تڑپ کر رہ گئے، لیکن اس کے باوجود ان کی کوشش میں کمی نہ آئی۔ یہ حالت دیکھ کر مسلمانوں میں قدرے گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ آخر فوج کے چیدہ افسروں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت عبداللہ بن سعد کو میدان جنگ میں نہیں جانا چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن سعد اگرچہ اسے پسند نہ کرتے تھے، مگر سب کے مشورے کو قبول کرنا پڑا۔ اب میدان میں جانے کے بجائے وہ اپنے خیمے میں ہی رہنے لگے۔ اسی دوران حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی فوجی دستہ لے کر پہنچ گئے، مگر انہیں یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ مسلمان تو لڑ رہے ہیں مگر سردار خیمے میں بیٹھا آرام کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے حضرت عبداللہ بن سعد کے خیمے میں گئے اور کہا کہ ایک بہادر سپہ سالار کے شایان شان نہیں کہ وہ خود تو آرام سے بیٹھا رہے اور دوسرے مسلمان میدان جنگ میں لڑے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو شہادت کی موت پسند نہیں؟ حضرت عبداللہ بن سعد نے جواب میں تمام واقعہ سنایا اور کہا کہ سب دوستوں کے مشورے سے مجبوراً میں نے ایسا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر کہا کہ آپ بھی اعلان کر دیتے، جو گیری گوری کا سر کاٹ کر لائے گا، گیری گوری کی بیٹی اس کے ساتھ بیاہ دی جائے گی۔ چنانچہ یہ اعلان کر دیا گیا تو دستہ آ جانے سے جنگ نے شدت اختیار کر لی تھی۔ آدھے دن تک تمام میدان لاشوں سے اٹ گیا تھا۔ مسلمانوں میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حملے بہت ہی خوفناک تھے۔ وہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ دشمن کے قلب میں گھس جاتے اور منٹوں میں صفوں کی صفیں صاف کراتے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جرأت مندانہ حملوں کو دیکھ کر فلپانا کئی مرتبہ ان کے مقابلے پر آئی، مگر انہوں نے ہر مرتبہ اس کا وار بچا کر اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک بہادر مسلمان کا ہاتھ ایک عورت پر اٹھے۔ آخر انہوں نے اپنے دستے کے ساتھ زوردار حملہ کیا اور گیری گوری کے محافظ دستے تک پہنچ گئے۔ لوہے سے لوہا بج رہا تھا۔ آخر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کئی نوجوانوں کو موت کی نیند سلا کر گیری گوری تک پہنچ گئے۔ انہوں نے گیری گوری کو للکار کر کہا کہ اب جنگ کا فیصلہ میرے اور تمہارے درمیان ہوگا۔ گیری گوری نے بڑی پھرتی سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا، مگر انہوں نے وار بچا کر اس زور سے حملہ کیا کہ گیری گوری زمین پر خون میں لت پت پڑا تھا۔ انہوں نے فوراً اس کا سر کاٹ کر نیزے پر آویزہ کر دیا۔ اپنے بادشاہ کے سر کو نیزے پر لٹکتا دیکھ کر عیسائیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے دور تک ان کا تعاقب کیا اور بہت سارے عیسائیوں کو پکڑ لیا۔ ان گرفتار شدگان میں گیری گوری کی بیٹی فلپانا بھی تھی۔
اسلامی فوج میں اس کامیابی پر خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور شکرانے کے طور پر ان کے سر اللہ کے حضور جھکے جا رہے تھے۔ جب مال غنیمت کی تقسیم ہونے لگی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود نہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن سعد نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ اعلان کے مطابق فلپانا تمہاری ہے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، میں نے جس پاکیزہ جذبے کے تحت جہاد کیا میں اسے کوئی انعام لے کر آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ امیر کو حق ہے فلپانا جس کو چاہے دے دے، میں اس حق سے دستبردار ہوتا ہوں۔ میدان جنگ میں فلپانا بھی حضرت عبداللہ بن زبیر کی جرأت و بہادری کو دیکھ چکی تھی اور یہ بھی دیکھ چکی تھی کہ وہ خود کئی بار ان کی تلوار کی زرد میں آئی، مگر انہوں نے اس پر حملہ کرنے سے گریز کیا تھا، اور جب اس نے حملہ کیا تو اس کے وار کو بچا کر کبھی بھی جوابی حملہ نہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت اور شرافت سے اس قدر متاثر ہو چکی تھی، اس نے کہہ دیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے سوا کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ اس نے خوشی سے اسلام اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی غلامی قبول کی۔ اللہ کریم ہمیں نیک بعمل مسلمان بنائے، آمین۔